سورہ سعد آیت 17-26 میں قرآن حضرت داؤد علیہ السلام کی کہانی کو بائبل کے بیانات میں پائی جانے والی روایات کے مقابلے میں ایک مختلف روشنی میں بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اکثر نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماضی کے انبیاء کی کہانیاں فراہم کیں جو عصری چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے سبق پیش کرتے ہیں۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کرو جو طاقت والا ہے، بے شک وہ بار بار اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن میں ان کی طاقت اور غیر متزلزل توبہ کے لیے سراہا گیا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے ان کی مسلسل عقیدت اور سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تقویٰ کے باوجود اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب داؤد علیہ السلام اپنے حجرے میں نماز ادا کر رہے تھے تو دو آدمی دیواریں پلانگ کر ثالثی کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوئے۔ جب داؤد علیہ السلام نے ان دونوں آدمیوں کو دیکھا تو فوراً ڈر گئے۔ خوف نہ کرو، مردوں نے تسلی دی، ہم صرف دو جھگڑے میں ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر ظلم کیا ہے، لہٰذا ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو اور ہماری رہنمائی کرو۔ داؤد علیہ السلام حیرت زدہ ہو گئے، اپنا سکون بحال کرنے کی کوشش کی اور مردوں سے اپنی شکایتیں بیان کرنے کو کہا۔ ایک آدمی نے کہا، اپنا مقدمہ پیش کیا، دیکھو یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اور پھر بھی اس نے کہا اسے میرے ذمہ داری دے دو، اور اس نے بحث میں مجھ سے بہتر سمجھا۔ دوسری طرف پوری طرح غور کیے بغیر داؤد علیہ السلام نے تیزی سے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اس نے تم پر اپنی دمبیوں کے علاوہ بھیڑ مانگ کر تم پر ظلم کیا ہے، اور بے شک بہت سے شریک ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور وہ تھوڑے دی ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دو آدمیوں سے گفتگو کی، دونوں آدمی پھر غائب ہو گئے اور داؤد علیہ السلام نے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کے طور پر تسلیم کیا۔ اس احساس پر قابو پا کر اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ قرآن کے بعض مفسرین اس کی توبہ میں سجدے میں گرنے کی کہانی کو بائبل میں پائے جانے والے جرم کی کہانی سے جوڑتے ہیں، لیکن صحیح فہم یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو خدشہ تھا کہ انہوں نے انصاف سے کام نہیں لیا۔ اس نے دو لوگوں کے درمیان وقت سے پہلے فیصلہ کیا اور تمام نقطۂ نظر پر غور کرنے میں ناکام رہا۔ 99 بھیڑوں والے آدمی کا ایک والے پر جائز دعویٰ ہو سکتا ہے، ایک بھیڑ کا مالک غریب آدمی اپنی حلیمی کی وجہ سے ہمدردی حاصل کر سکتا ہے، ممکنہ طور پر صورتحال کو متاثر کرتا ہے۔ اس کی فصاحت یا قائل کرنے کی مہارت نے اسے تقریر میں دوسروں پر قابو پانے کی اجازت دی ہوگی، اس لیے ہو سکتا ہے کہ انصاف مناسب طریقے سے انجام نہ دیا گیا ہو، اور یہ سمجھی جانے والی نگرانی داؤد علیہ السلام کی طرف سے ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے وہ توبہ معافی کے خواہاں تھے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مضبوط جذبات کے تحت حالات کا جلد بازی میں فیصلہ نہ کریں، یہ صبر کی ضرورت پر زور دیتا ہے، خاک کو ٹھنڈا ہونے دیتا ہے اور فیصلہ سنانے سے پہلے ثبوت اکٹھا کرتا ہے۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 26 میں فرمایا گیا ہے، تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، کیونکہ یہ تمہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے گی۔ بے شک جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹک گئے ان کے لیے حساب کے دن کو بھول جانے کی وجہ سے سخت عذاب ہے۔ ان آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالمیت کو محفوظ رکھتا ہے اور قیادت کا ایک اہم سبق دیتا ہے۔ معروضیت، سچائی کی تلاش اور نمود و نمائش سے متاثر نہ ہونے کی اہمیت۔ ہم سب کو ایسے لمحات کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنا ہوگا، خواہندہ خاندانی تنازعہ، کام کے ماحول میں یا دوستوں کے درمیان ہو۔ انصاف کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک دن حساب ہوگا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم پر منصب ہوں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نہ صرف حضرت داؤد علیہ السلام کو بلکہ اپنے پیارے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو
بھی حکمت اور صحیح فیصلہ عطا کیا۔ روایت ہے کہ ایک دن جب حضرت داؤد علیہ السلام اپنی قوم کے مسائل سلیمان علیہ السلام سے سن رہے تھے، جن کی عمر اس وقت 11 سال تھی، 2 آدمی ان کے پاس آئے۔ ایک جو کھیت کا مالک تھا الزام لگایا، اے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کی بھیڑ رات کو میرے کھیت میں آئی اور انگور کھا گئی اور میں معاوضہ مانگنے آیا ہوں۔ دوسرے آدمی کی طرف متوجہ ہو کر بھیڑ کے مالک داؤد علیہ السلام نے پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ جی جناب، جواب آیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر حکم دیا، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تم اسے کھیت کے بدلے اپنی بھیڑیں دو۔ اس لمحے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک متبادل نظریہ پیش کرتے ہوئے قدم رکھا۔ اس نے مشورہ دیا، بھیڑ کے مالک کو چاہیے کہ وہ کھیت لے جائے جب تک کہ انگور نہ بڑھ جائیں، جبکہ دوسرا آدمی بھیڑ کو لے جائے اور اس کی اون اور دودھ سے اس وقت تک استفادہ کرے جب تک کہ اس کے کھیت کی مرمت نہ ہو جائے۔ سابق ریاست تو کھیت کے مالک کو چاہیے کہ وہ اپنا کھیت لے اور بھیڑوں کو ان کے مالک کو واپس کر دے۔ اپنے بیٹے کی ذہانت سے متاثر ہو کر داؤد علیہ السلام نے کہا، یہ فیصلہ حکمت والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو حکمت عطا فرمائی ہے، آپ واقعی سلیمان حکیم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام وفات۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے بااثر پیغمبروں سے تھے، جنہوں نے اپنی آخری سانس تک عقیدت سے اس کی عبادت کی، اور وہ ایک نبی کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ جیسا کہ بنی اسرائیل کو انبیاء میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے بعد ایک رہنما کی ضرورت تھی، حضرت داؤد علیہ السلام کے اچانک انتقال پر 4000 پادریوں سمیت 1000 افراد نے سوگ منایا۔ ان کی وفات کے دن شدید گرمی چھائی رہی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، جنہیں جانوروں سے بات چیت کرنے کی صلاحیت عطا کی گئی، انہوں نے پرندوں کو بلایا کہ وہ سوگواروں کو کڑکتے سورج سے بچانے کے لیے یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کو سپرد خاک کر دیا جائے۔ اس واقعہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کی پہلی جھلک لوگوں کی طرف سے دیکھی تھی۔ تو یہ قصہ ویورز یہیں پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ختم ہوتا ہے۔ اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔